میں نے اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہیں کروانا، دکانداری نہیں کروانی، میں نے اس سے ذمہ دارہ نہیں کروانا، میں نے کارخانہ نہیں چلوانا، میں نے فیکٹری نہیں لگوانی، اس بچے کو میں نے دفتر میں نہیں بٹھانا۔ اے میرے پروردگار، میں نے کاروبار کوئی نہیں کروانا، میرا تو ارادہ یہ ہے، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے مالک جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ عمران کو بھی پسند کیا اور اس کی بیوی کو بھی پسند کیا۔ یہ حضرت عمران رحمہ اللہ یہ نبی نہیں، رسول نہیں، پیغمبر نہیں، اللہ کا ولی آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ اور پھر پروردگار عالم کی شان دیکھو، خود بھی ولی اور گھر والی بھی ولیہ۔ اب دنیا میں دیکھے بہت کم ایسے لوگ ملیں گے کہ شوہر بھی نیک ہو اور گھر والی بھی نیک ہو، خامد بھی تہجد گزار ہو اور گھر والی بھی تہجد گزار ہو، خامد بھی اللہ کا ولی ہو، گھر والی بھی اللہ کی ولیہ ہو۔ یہ بہت کم ہوا کرتا ہے، ورنہ تو قرآن کریم کو دیکھو، کئی واقعات ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اور گھر والی مشرکہ ہے، کافرہ ہے۔ نبی کے گھر میں رہنے والی، نبی کے تبرکات کھانے والی، نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی، نبی کی صحبت میں رہنے والی، وہ کافرہ ہے۔ اور لوط علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، گھر والی کافرہ ہے۔ اور فرعون اتنا بڑا ظالم کہ بنی اسرائیل کے بے گناہ بچے، معصوم بچوں کو، سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا، اور گھر والی اتنی بڑی ولیہ۔ قرآن کہتا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سیدہ آسیہ کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی ہوئی ہیں، پیروں میں میخیں گاڑ دی گئی، اور پھر بھی کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے مالک، فرعون کے محلوں میں رہ رہ کے تنگ آ گئی، دنیا کی کوٹھیوں میں رہ کے تنگ آ گئی، اب تو اپنے عرش کے نیچے جو جنت ہے اس میں میرا گھر بنا دے۔ واہ سیدہ آسیہ، تیری عظمتوں کے قربان جاؤں، تیرے مقام کے قربان جاؤں۔ سیدہ آسیہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے، مار بھی کھا رہی ہے، کیل بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن جو الفاظ زبان سے نکلے اللہ کو اتنے پسند آ گئے، اتنے پسند آ گئے، عرش عظیم سے قرآن بنا کر امام الانبیاء کے قلب اطہر پہ نازل کر دیا۔ سیدہ آسیہ مار بھی کھا رہی ہے، مسکرا بھی رہی ہے۔ فرعون کہنے لگا آسیہ تو پاگل ہو گئی، مار بھی کھا رہی ہو اور ہنس بھی رہی ہو۔ کہنے لگی او ظالم، تجھے کیا معلوم ہے، تجھے کیا خبر ہے، پروردگار عالم نے سارے آسمانوں کو چیر کر جنت میں میرا گھر دکھا دیا۔ تو یہ کر رہا تھا، بہت کم ہے دنیا میں کہ خامد بھی نیک اور گھر والی بھی۔ اور یہ بڑا کئی مرتبہ ایسے ہوا کرتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ گھر والی تو بیچاری بڑی نیک، بڑی تہجد گزار،
اشراق کی پابند، چاشت کی پابند، اور گھر والے نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، نماز تو دور کی بات کبھی مسجد کا دروازہ بھی نہیں گزرا ہوگا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا گھر والا بڑا نیک ہے، شوہر بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نمازی پرہیزی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اور گھر والی نے ساری زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، لیکن قربان جاؤں قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آدم کو بھی پسند کیا، نوح کو بھی پسند کیا، اور فرمایا میں نے آل ابراہیم کو بھی چن لیا، اور ساتھ فرمایا میں نے آل عمران کو بھی پسند کر لیا۔ عمران اللہ کا بہت بڑا ولی آدمی، اور گھر والی بھی ولیہ، لیکن اولاد ہے کوئی نہیں، اولاد ہے کوئی نہیں۔ پتہ یہ چلا یہ پروردگار عالم کی مرضی ہے، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ بڑا بے نیاز ہے، نہ دینے پہ آئے تو نبیوں کو نہ دے، اس کی مرضی، نہ دینے پہ آئے زکریا علیہ السلام کی 120 سال کی عمر تک ایک بھی بچہ نہ دے، اس کی مرضی، خلیل اللہ کو 85 سال کی عمر تک ایک بھی بچہ نہ دے، اس کی مرضی، شعیب علیہ السلام کی بچیاں ساری زندگی گزر گئی، ایک بھی بیٹا نہ دے، اس کی مرضی، لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ساری زندگی گزر گئی، ایک بھی بیٹا نہ دے، اس کی مرضی، وہ دینے پہ آ جائے کافروں کو درجنوں بیٹے دے دے، اس کی مرضی۔ یہ اللہ کی ولیہ، اللہ کی ولیہ، خامد اللہ کا بہت بڑا ولی، جس کو خدا کہے کہ میں نے عمران کو پسند کر لیا، ایمانداری سے بتاؤ جس کو اللہ پسند کر لے اسے کیا چاہیے؟ جس سے رب راضی ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اور پروردگار عالم فرما رہے ہیں میں نے عمران کو پسند کر لیا، گھر والی بھی ولیہ اور گھر والا بھی اللہ کا ولی۔ ایک دن عمران کی حضرت عمران رحمہ اللہ علیہ کی گھر والی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک دن کیا دیکھا، درخت پہ چڑیوں کا گھونسلہ ہے، چڑی نے گھونسلہ بنا رکھا، کیا دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے۔ اللہ والی کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، دل تڑپا، دل سے آہ نکلی، کہنے لگی میرے پروردگار چڑیوں کو دینے پہ قادر ہے، مجھے بھی تو اولاد دینے پہ قادر ہے، مجھے بھی تو دے دے۔ اس لیے دعا کیا کرو اے مالک جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یہ گھر کی زینت ہے، اولاد اگر نہ ہو وہ گھر بے رونقا ہوا کرتا ہے، اس گھر میں رونق نہیں۔ اور یہ بھی دعا کرو پروردگار عالم جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے، ان کی اولاد کو قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، اور جو اولاد کو ترس رہے ہیں دن رات دعائیں کراتے پھر رہے ہیں بیچارے، اے مالک ان کو بھی نیک اولاد عطا فرما۔ اس اللہ والی نے کیا دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے، اللہ والی کے دل سے آہ نکلی، اس آہ نے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیا،
عرض کرنے لگی پروردگار چڑی کو دینے پہ قادر ہے، مجھے بھی اولاد دے دے۔ قرآن کہتا ہے پروردگار عالم نے اپنی اس بندی کی دعا قبول فرما لی، امید لگ گئی، محسوس ہونے لگا، معلوم ہوا اللہ کچھ عطا کرنے لگا ہے۔ اب دعا کرنے لگی مالک اتنے عرصے کے بعد دینے لگا ہے، بیٹا ہی دے دے، اتنے عرصے کے بعد دینے لگا ہے، بیٹا ہی دے دے۔ لیکن اسے کیا پتا، کیا خبر، یہ فیصلے فرش پہ نہیں، یہ فیصلے عرش پہ ہوا کرتے ہیں۔ اب دعا کرنے لگی، کہتی ہے ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک و خالق، اے ساری کائنات کے پالنہار، یہ تو تجھے پتہ ہے مجھے بیٹا دے گا، مجھے بیٹی دے گا، پر ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، لیکن پروردگار میری تو نظر یہ ہے، میرا تو ارادہ یہ ہے، میرا عقیدہ سن لے، میرا نظریہ دیکھ لے، میری نظر سن لے، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہیں کروانا، دکانداری نہیں کروانی، میں نے اس سے ذمہ دارہ نہیں کروانا، میں نے کارخانہ نہیں چلوانا، میں نے فیکٹری نہیں لگوانی، اس بچے کو میں نے دفتر میں نہیں بٹھانا، اے میرے پروردگار میں نے کاروبار کوئی نہیں کروانا، میرا تو ارادہ یہ ہے، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے مالک جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ قربان جاؤ، کیا ارادہ، کیا نظر، اتنے عرصے کے بعد اولاد کی امید پیدا ہوئی اور نظر مان لی مالک جو بھی ہوا دنیا کا کام نہیں لینا، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، تیرے گھر کی خدمت کرے گا، اور کچھ نہیں کروانا۔ کہتی ہے ربی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے مالک، میرے پروردگار، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی، فتقبل منی، اے میرے مالک میری طرف سے قبول فرما۔ قبولیت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے دعا یہ کیا کر، مالک ہماری نمازیں قبول فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ میں مستری کا کام کرنے والا خلیل اللہ ہے، اور مزدوری کا کام کرنے والا ذبیح اللہ ہے، اور جو گھر بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے، اور جس کے لیے بن رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر یوں دیوار پہ رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد باپ بھی بیٹا بھی یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، پروردگار ہماری طرف سے قبول فرما۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو کیا فائدہ؟ اس لیے آپ حضرات سے کہوں گا، خدا را اگر کوئی دین کا کام تم کر رہے ہو دعا کیا کر اللہ قبول فرما۔ کوئی مدرسہ بنا دیا، بنانے کے بعد یہ نہ سوچو کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ یا اللہ قبول فرما۔ کوئی مسجد بنوا دی، دعا کیا کر اللہ قبول فرما۔ کوئی دین کا کام کر دیا، دعا کیا کر اللہ قبول فرما۔
اگر قبول نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. دیکھو یہ اللہ کی بندی منتیں کر رہی ہے اور کہتی ہے ربی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے پروردگار میری طرف سے قبول فرما، جو بھی مجھے دے گا تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، تیرے نام پہ چھوڑ دوں گی. اور ہمارے یہاں ہم لوگ نظر مانتے ہیں، یا اللہ بیٹا دیجیے، میری دکان کا وارث بن جائے گا، میری جائیداد کا وارث بن. کئی لوگ دعا کروانے آ جاتے ہیں، قاری صاحب جائیداد بڑی ہے، کوٹھیاں بڑی ہیں، مارکیٹیں بڑی ہیں، دولت بڑی ہے، بینک بیلنس بڑا ہے، پر وارث کوئی نہیں. دعا کر دے اللہ بیٹا دے دے، میری جائیداد کا وارث بن جائے، میری مارکیٹ کا وارث بن جائے. اور یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، یہ کہتی ہے پروردگار مجھے جو بھی دے گا تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی تاکہ میری آخرت سنور جائے. کیا کمال عورت. اپنے خامد سے کہنے لگی عمران، اے عمران، اے میرے پیارے شوہر، اے میرے خامد، اے میرے سر کے تاج، میں نے تو نظر مان لی ہے، کیا کہ جو بھی اللہ مجھے دے گا میں اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گا. عمران رحمہ اللہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ والی، بیٹا تو اللہ کے نام پہ وقف کیا جاتا ہے، بیٹیاں کون وقف کرتا ہے، کون چھوڑتا ہے؟ کہنے لگی بس میں نے تو نظر مان لی ہے، جو بھی پیدا ہوگا بیٹا ہو بیٹی ہو میں نے تو اللہ کے نام کے لیے چھوڑ دوں. عمران رحمہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد اللہ نے اس اللہ کی ولیہ کو بیٹی عطا فرما دی. اندازہ لگاؤ، بیٹی عطا فرما دی. قرآن کہتا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم. کہنے لگی پروردگار میں نے تو امید لگائی تھی بیٹا پیدا ہوگا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. اور کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اے مالک میں نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا ہے، بچی کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور تیرے نام پہ میں نے وقف کر دیا، تیرے نام پہ چھوڑ دیا، بس تیرے دین کا کام کرے گی. اور مسلمانوں، جو آدمی اللہ کے راستے میں چلے نا اسے پتہ ہے اللہ کے راستے میں چلنے کا سرور کیا، مزہ کیا ہے. یہ تبلیغی جماعت والے ہیں نا، اللہ ان کا بھلا فرمائے. ہے کوئی تبلیغی جماعت والا یہاں بیٹھا ہوا؟ سارے تبلیغی ہیں. جس کے 4 مہینے لگے ہوں، سال لگا ہو، چلا لگا ہو، ہے کوئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے بھائی. ان لوگوں سے پوچھو جب ایک مرتبہ کچھ سال لگائے، 4 مہینے لگائے، ان کا بار بار دل کرتا اللہ کے راستے میں نکلے. ان کو خبر ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ کیا، لذت کیا، لطف کیا. دعا یہ کیا کرو پروردگار عالم ہمیں بھی ایسا شوق عطا فرما. تو عرض یہ کر رہا تھا عمران رحمہ اللہ علیہ کی گھر والی ہے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، دعا کرنے لگی. کہتی ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں نے تو امید لگائی تھی بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. اے مالک تجھے پتا ہے میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی،
اور تجھے پتا ہے مالک وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹیاں بیٹوں جیسی، بولو بولو، عورتیں مردوں جیسی نہیں ہوا کرتی. مردوں میں اور عورتوں میں بڑا فرق ہے. مردوں میں اور عورتوں میں بڑا فرق ہے. جہاں پر مرد جا سکتا ہے وہاں عورتیں بولو نہیں جا سکتی. اور مرد اذان دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی. مرد جماعت کروا سکتا ہے، عورت جماعت. فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، عورتیں مردوں جیسی نہیں ہوا کرتی. مالک تجھے تو پتا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں تو عورتیں ہیں نا، یہ تو مردوں کی برابری کر رہی ہیں. اچھے بھلے گھرانوں کی لڑکیاں کئی مرتبہ آپ بھی نے دیکھا ہوگا کوئی سائیکل لے کے پھر رہی ہے. نوجوان بیٹیاں، نوجوان لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتی پھر رہی ہیں. ہم بھی مردوں جیسی بن جائیں. الیکشن لڑا جا رہا ہے، نہ جانے آج کی اور پھر اب تو نیا ٹولہ نکل آیا. اللہ ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، ایسا ٹولہ نکلا عورتوں کا جنہوں نے اعلان کر دیا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. کیا مطلب؟ جو چاہوں مرضی کروں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہو. نہ مجھے باپ پوچھے، نہ مجھے بھائی پوچھے، نہ مجھے شوہر پوچھے. جو چاہوں مرضی کروں، پوچھنے والا کوئی نہ ہو. اور میں کہا کرتا ہوں ان عورتوں کو بتاؤ، ان عورتوں کو سمجھاؤ، یہ جسم تیرا، بولو یہ جسم تیرا نہیں، یہ جسم اللہ کا بنایا ہے. مرضی بھی اللہ کی چلے گی، مرضی بھی اللہ کی چلے گی. اور گھروں میں جا کے بتاؤ بہن بیٹیوں کو، اور جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئی میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، ان سے بھی میں درخواست کروں گا دین کا کام کرنا ہے تو دین کا کام کر. گھر میں بیٹھ کر، اور گھر میں بیٹھ کر جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، جو بھی دین کا کام کر رہی ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر عورت 70 ولیوں کے مقام کو پہنچ سکتی ہے. گھر میں بیٹھ کر عورت 70 ولیوں کے مقام کو پہنچ سکتی ہے. اگر یہ عورت باہر نکلے گی، بازاروں میں جائے گی، یاد رکھنا ہزاروں آدمیوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. ہزاروں آدمیوں کو. یہ اللہ والی اللہ کے سامنے عرض کر رہی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے میرے مالک عورتیں مردوں جیسی نہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے مالک تو نے بیٹی عطا کر دی، میں نے نام مریم رکھا ہے. اور آگے کہنے لگی مالک اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچانا، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچانا. ارشاد ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ، سب بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہو تو جب پیدا ہوتا ہے شیطان اسے ٹھونکا لگاتا ہے، شیطان اسے ٹھونکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی بچہ پیدا ہو رونا شروع کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے تو آیا دنیا میں، میں بھی تیرے ساتھ. لیکن ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا، اللہ نے اس ولیہ کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ نے سیدہ مریم کو بھی شیطان کے ٹھونکے سے بچایا، اور سیدہ مریم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اسے بھی شیطان کے ٹھونکے سے بچایا. اب یہ عورت ذات ہے، اندازہ لگاؤ
بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد دے دی، بڑی عمر میں، اور اکلوتی بیٹی، اور کوئی بچہ نہیں، نظر مانی تھی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے مالک میں نے نظر مان لی ہے، تیرے راہ میں وقف کر دوں گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یا اللہ یہ ایک ہی تو ہے، اور آ جائے نا پھر میں وقف کروں گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن قربان جاؤں کتنی پکی ہے ایمان یقین کی، قربان جاؤں کپڑے میں لپیٹا، آ کر مسجد اقصی میں چھوڑ دیا، نظر کو پورا کیا۔ اور ہمارے یہاں پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، ہر آدمی دعا، مالک یہ پریشانی دور کر دے، تیرے راستے میں تیرے نام پہ اتنے روزے رکھوں گا، تیرے نام پہ اتنا پیسہ خرچ کروں گا، تیرے نام پہ یوں کر دوں گا، تیرے نام پہ یہ کر دوں گا۔ اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے پھر کون پوچھتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بولو نا۔ وہ ایک آدمی تھا نا، بنجر زمین پہ ہل چلانے لگ گیا، دعا کرنے لگا، نظر ماننے لگا، اے مالک اگر اس بنجر زمین کو آباد کر دے تو اس فصل کا ایک حصہ تیرے نام پہ دے دوں گا اور 3 حصے میرے ہوئے۔ اللہ نے بنجر زمین کو آباد کر دیا۔ جب بنجر زمین آباد ہو گئی، فصل کاٹ لی، وہ ساری فصل کو لیا، منڈی میں جا کے فروخت کر دیا، اللہ کے نام پہ کچھ نہ دیا۔ اگلا سال آیا، پھر دعا کرنے لگا، یا اللہ اگر اس بار فصل ہو جائے نا تو آدھا تیرا آدھا میرا۔ اللہ نے پھر فصل کر دی۔ اب پھر اس نے فصل کاٹی اور سارا جا کر منڈی میں فروخت کر دیا۔ پھر سال آیا، پھر بیج بونے لگا، یا اللہ اس بار کر دے 3 حصے تیرے اور 1 حصہ میرا۔ اللہ نے پھر کر دی، پھر لے گیا ساری فصل منڈی میں فروخت کر دی۔ اب کہنے لگا اللہ اس بار کر دے سارا تیرے نام پہ دے دوں گا۔ اللہ نے فصل کر دی، اپنے گدوں پہ رکھی، منڈی میں لے جانے لگا۔ راستے میں نہر آئی، جب گدوں کو نہر میں ڈالا، اللہ کی طرف سے موج آئی، وہ گندم بھی، وہ فصل بھی، وہ گدے بھی، وہ پانی سارا کا سارا بہا کے لے گیا۔ اب بیٹھا رونے لگا، مالک اپنی فصل لے جا، میرے گدے تو واپس کر دینا، میرے گدے تو واپس کر دے۔ مسلمانوں ہمارا حال تو یہ، پریشانی آ جائے نا پھر بڑے سجدے ہوں گے، پھر بڑا اللہ کے سامنے، پھر بڑی نیچتے منتیں مانتے ہیں، نظریں مانا کرتے ہیں۔